اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تم مردہ تھے، پھر میں نے تم کو زندہ کیا، پھر تمہیں میں ماروں گا، پھر میں تمہیں زندہ کروں گا، پھر تم میرے پاس آؤ گے۔ یہ آیت ایک تو مسلمانوں کی اپنی حقیقت بتانے کے لیے ہے انسان کو کہ انسان پہلے کیا چیز تھا، دوسرا اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جو کفار اس وقت انکار کرتے تھے اللہ کا، اور وہ اس بات سے حیران ہوتے تھے کہ یار مرنے کے بعد دوبارہ ہم کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، یہ کچھ ذہن میں لاجک جو ہے نا یہ ذہن میں آتی نہیں ہے کہ یہ یار دوبارہ مر جائیں گے پھر دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے ہم، کون ہمیں زندہ کرے گا۔ یہ کافر اپنے مردوں کو کیوں جلاتے ہیں؟ یہ اسی لیے جلاتے ہیں نا کہ دنیا میں جو حساب کھاتا ہے وہ کلیئر ہو جائے، جسم وہیں پھونک کے سائڈ پہ ہڈیاں پانی میں بہا دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب جسم نہیں رہے گا تو پھر عذاب سزا جو سوال جواب یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم مردہ تھے، میں نے تمہیں زندہ کیا۔ مردہ کیسے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سے ذرات کو اکٹھا کیا، جمادات ہر چیز کو اکٹھا کر کے آپ اس کا یوں بھی حساب لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ایک حدیث میرے ذہن میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی اٹھا کے لاؤ، میں نے انسان کو بنانا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے، زمین نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا، وہ ڈر کے واپس چلے گئے۔ اور پھر حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، اس طرح 3-4 فرشتے آئے، اس کے بعد آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، جو ملک الموت ہے نا وہ آئے، تو وہ پھر مٹی لے کے گئے زمین سے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں سے ہر انسان کے لیے ہر چیز جمع کر کے اس کو پیدا کیا، بنایا اس کو۔ یا پھر آپ اس کی دوسرا آپ لے سکتے ہیں کہ انسان جو خوراک کھا رہا ہے، خوراک کیا اس کے سامنے ایسی آ رہی ہے، مثال ہے مولی جو سبزی منڈی میں آ رہی ہے وہ کون سے علاقے کی آ رہی ہے، آلو کون سے علاقے کے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ مل کے ایک طاقت بن رہی ہے، انسان کھا رہا ہے۔ تو جو سنت ہے، نکاح والی سنت ہے، وہ پوری ہوتی ہے، اس کے بعد جو ایک پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس طاقت کے ذریعے سے، وہ بڑھ رہا ہے، بڑا ہو کے پھر شادی ہوگی نا اس کی، اور پھر وہ بڑا ہو کے شادی ہونے کے بعد ایک پروسیس ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ اے انسان تو دیکھ میں نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا، خلق من ماء دافق، ایک ناپاک قطرے سے جو اچھلنے والا، کودنے والا۔ تو اس چیز سے بھی ہم جو ہے وہ عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کہاں سے مردہ چیز سے ہمیں پیدا کی ہے، جگہ جگہ سے جمادات ذرات اکٹھے کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پھر اس کو زندہ کیا، اس میں روح پھونکی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ ماریں گے، موت دیں گے، آگے کیا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہی بات جو ہے نا کھٹک رہی تھی کہ دوبارہ زندہ ہونے والی، تو وہ جا رہے تھے، بنی اسرائیل کے نبی تھے حضرت عزیر علیہ السلام، یہودی جن کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، صحیح ہے، تو وہ ان کے پاس گدھا تھا اپنا سواری کے طور پہ، اور ساتھ روٹی تھی، انگور تھے، کچھ جا رہے تھے ایک جگہ انہوں نے آرام کے لیے رکے، تو انہوں نے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے وہاں بیٹھے، وہ روٹی انہوں نے انگور نچوڑے اس میں برتن میں اور روٹی اس میں ڈال دی، اور ایک سائڈ پہ گدھا باندھ دیا اور ایسے ٹیک لگا لی تھوڑی دیر کے لیے کہ روٹی جو ہے انگوروں کے جوس میں بھیگ جائے، نرم ہو جائے۔ اب جب ٹیک لگائی نا تو وہ اللہ نے ان کو سلا دیا۔ یہ آئے گا آگے، یہ غالباً پتہ نہیں 1000 سال تک سلایا یا 100 سال تک، عدد میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن بہت لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ تو جب ان کو جگایا اللہ تعالیٰ نے، نیند سے بیدار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں عزیر علیہ السلام کتنا سوئے؟ کہ یا اللہ میں 1 دن سویا ہوں یا آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا گدھا کدھر ہے، سواری کدھر ہے تیری؟ دیکھا ادھر ادھر کوئی شے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تو اتنا عرصہ یہاں پر سویا رہا اور میں نے تجھے یہاں سلا کے رکھا، اچھا اپنا روٹی اور انگور دیکھے وہ بالکل ٹھیک، اور گدھا ہے نہیں۔ اب یہاں آپ کو میں ایک لاجک سمجھاتا ہوں،
अंगूर का जूस खट्टा होता है ना, खट्टा इस तरह होता है, और रोटी उसमें डाल दें, ये चीज़ जल्दी ख़राब होने वाली है, ऐसे ही है। और गधा, उसकी लंबी ज़िंदगी होती है, मतलब एक लंबा अरसे तक ज़िंदा रहने वाली है। अब जो ज़िंदा रहने वाली चीज़ है लंबे अरसे तक वो है नहीं, और जो जल्दी ख़राब होने वाली है वो ठीक पड़ी हुई है। यहाँ भी एक लॉजिक है। अच्छा, अल्लाह ताला ने अब ये बात उनको समझाई कि तेरा गधा किधर है, गधा तो था नहीं। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि इसी तरह जैसे तू इतने अरसे बाद सोकर बेदार हुए है, ऐसे ही मैं मुर्दों को जिंदा करूँगा। अब उनको तसल्ली तो हो गई, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो, अब अल्लाह ताला ने उनके गधे की हर चीज़, पता नहीं कितने हड्डियाँ ही बिखर गई, सोए जो रहे, अल्लाह ताला ने सुला के रखा, मौजज़ा था। अब अल्लाह ताला ने उनके सामने उनका गधा जिंदा किया। कैसे? उसकी हड्डियाँ ज़र्रात हर जगह बिखरी हुई थी, उसके ज़र्रात इकट्ठा होना शुरू हुए उनकी आंखों के सामने। ज़र्रात इकट्ठे हुए, जहाँ जहाँ हड्डियाँ फैली हुई थी सब हड्डियाँ गधे की एक जगह जुड़ने लगी। देखते ही देखते ढांचा तैयार हो गया, ढांचे के ऊपर फिर गोश्त, गोश्त के ऊपर फिर खाल, फिर बाल, ऐसी दलती मारी गधे ने चल सामने। तो अल्लाह ने कहा कि मैं ऐसे जिंदा करूँगा। सुभान अल्लाह। तुम्हें ये है ना कि मैं जिंदा नहीं कर सकता, मैं ऐसे जिंदा करूँगा। अच्छा, अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि तुम्हें शुरू से बनाना ज़्यादा मुश्किल है कि जो बनाया हुआ है उसको दोबारा रिपेयर करना मुश्किल है। तो जो बनाया हुआ है उसको दोबारा रिपेयर करना ये आसान है, जो तुम्हारी अकल में बात आ नहीं रही। अब हर इंसान है, किसी भी इंसान का चेहरा आपस में नहीं मिलता, किसी भी इंसान के फिंगरप्रिंट आपस में नहीं मिलते, किसी का भी लेंस आंखों का एक दूसरे के साथ नहीं मिलता। आजकल लेंस वाले लॉक चल रहे हैं ना, आंखों से देख के लॉक खुलते हैं, तो कोई भी लेंस आपस में नहीं मिल रहा। बेशक। तो ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें अल्लाह के लिए तो आसान है, लेकिन एक इंसानी सोच के लिए कि ये जो शुरू से इंसान को ऐसा बनाना कि इसकी शक्ल, किसी के इतने करोड़ इंसान, अरब इंसान गुजर चुके हैं कि किसी के साथ शक्ल ना मिले, किसी के साथ इसका फिंगरप्रिंट ना मिले, किसी के साथ इसका लेंस ना मिले, किसी के साथ इसकी नाक ना मिले, ये मुश्किल बात है ना। और अब जब बन गया है तो दोबारा इसको रिपेयर करके उठा देना, जिंदा कर देना, ये तो आसान है। इसको क्यों नहीं मान रहे? तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं।